بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ یقیناً سب بچے بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عنوان ہم ریڈ کریں گے وہ ہے رائٹ برادران، صفحہ نمبر 105 کے اوپر ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے رائٹ برادران۔ آپ سب نکال لیں، آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یونان میں 2 باپ بیٹے رہا کرتے تھے جن کو پرندوں کی طرح پر لگا کر ہوا میں اڑنے کا بہت شوق تھا۔ باپ کا نام ڈیڈلس اور بیٹے کا نام ایکیورس تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے موم کے بڑے بڑے پنکھ بنائے اور ان کی مدد سے مزے لے لے کر ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ ایکیورس کم عمر تھا اور تھوڑا سا بے پرواہ بھی تھا۔ وہ بے خیالی میں اڑتے اڑتے سورج کے نزدیک پہنچ گیا اور قریب تھا کہ وہ سورج کو اپنے ہاتھوں سے چھو لے کہ سورج کی گرمی سے سارا موم پگھل گیا اور اس کے پنکھ جسم سے جدا ہو کر نیچے گر پڑے۔ ان کے ساتھ ہی ایکیورس بھی نیچے آ رہا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن بچوں، یہ تو محض قصے کہانیوں کی بات ہے، سچ مچ تو ایسا ہو نہیں سکتا، اور نہ تم اتنے ناسمجھ ہو کہ مصنوعی پروں کے ذریعے ہوا میں پرواز کرنے کی کوشش کرو اور ایکیورس کی طرح اپنی جان بھی کھو بیٹھو۔ یوں بھی تمہارے دور میں تو بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں جن میں بیٹھ کر تم جب چاہو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ پھر تمہیں کسی بات کا کیا غم؟ لیکن تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز کس طرح ایجاد ہوئے؟ یعنی کس طرح اور کس نے یہ ایجاد کیے؟ ایسے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا، اور کس نے ایجاد کیے؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ موجودہ ہوائی جہاز کے بانی اور موجد 2 سگے بھائی تھے، ولبر رائٹ اور اوول رائٹ۔ ان کو عام طور پر رائٹ برادران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جہاز جو آج ہماری جو ہے وہ سہولت کا سامان ہے، ہماری زندگی میں آسانی ہے، اس کے جو موجد ہیں، بنانے والے ہیں، وہ 2 بھائی تھے جن کے نام کیا بتائے؟ رائٹ برادران ہیں، جس میں سے ایک بھائی کا نام ولبر رائٹ ہے اور دوسرے کا اوول رائٹ، ٹھیک ہے۔ ولبر رائٹ 1867 اور اوول رائٹ 1871 میں پیدا ہوا تھا۔ ولبر اوول سے تقریباً 4 سال بڑا تھا۔ پرواز کا شوق دونوں میں بچپن سے تھا۔ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ ان کے باپ نے انہیں ہیلی کاپٹر نما ایک کھلونا لا کر دیا جو ان کو بہت پسند آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اس کھلونے سے کھیلتے رہے، اور جب یہ پرانا ہو گیا تو انہوں نے ویسا ہی ایک کھلونا خود تیار کیا۔ یعنی ان کا شوق تھا، انہیں پسند تھا وہ، تو اپنی لگن کو جو ہے وہ انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے ویسا ہی کھلونا خود سے بنانے کی کوشش کی جس سے وہ کھیل رہے تھے کچھ ٹائم سے۔ پرواز کا شوق ان میں جنون کی حد تک تھا۔ صفحہ نمبر 106 پر آ جائیے۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ شوق بڑھتا گیا۔ سن 1900 میں دونوں بھائی بغیر انجن والا ایک بڑا سا گلائڈر کہتے ہیں پھسلنے والی چیز کو، گلائڈر بنانے اور اس کے ذریعے پرواز کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گلائڈر خود تو اڑ نہیں سکتا، لہٰذا یہ دونوں اسے سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر لے جاتے اور باری باری اس میں بیٹھ کر پہاڑی سے پھسلا کرتے۔ گلائڈر آہستہ آہستہ ساحل کی نرم ریت پر اترتا جاتا اور وہ گرنے یا چوٹ کھانے سے محفوظ رہتے۔ وہ کل 4 مرتبہ گلائڈر میں پرواز کرنے اور محفوظ طریقے سے زمین پر اترنے میں کامیاب ہوئے۔ اس تجربے نے ان کے حوصلے بلند کر دیے۔ یعنی انہیں شوق تھا جو پرواز کرنے کا، اور اس کو اپنے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے کھیل ہی کھیل میں انہوں نے جو ہے وہ گلائڈر کا استعمال کیا، اور اس سے ان کا کیا ہوا؟ حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کے ذہن میں نت نئے جو ہے وہ خیالات ابھرے، جس سے کہ انہوں نے آگے کیا کیا؟ پڑھتے ہیں ان کے حوصلے بلند کر دیے، اور وہ ایک ایسا انجن بنانے میں مصروف ہو گئے کہ جس کو گلائڈر میں لگا کر پرواز کرنے کا کام لیا جا سکے۔
مسلسل کوشش کے بعد وہ ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو چھوٹا اور ہلکا ہونے کے علاوہ خاصا طاقتور بھی تھا۔ یہ انجن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ایک بڑے سے گلائڈر میں نصب کیا اور اسے کٹی ہاک کے مقام پر لے گئے، جو ساحل سمندر پر واقع ایک چھوٹا سا مقام ہے اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں شمال مشرق کی جانب ایک آبنائے پر واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں یہ دونوں بھائی برسوں سے گلائڈر اڑانے کی مشق کر رہے تھے۔ الغرض جب انجن لگا ہوا ہوائی جہاز تیار ہو گیا تو وہ اسے پہاڑ پر لے گئے اور لکڑی کے 2 پٹھوں یا تختوں پر رکھ دیا تاکہ وقت ضرورت اسے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے گرا سکیں۔ اس وقت تک رن وے وغیرہ کا تو کوئی تصور تھا نہیں، بس ہوائی جہاز کو اسی ترکیب سے اڑایا جا سکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا خیال تھا کہ جب وہ ایک بار ہوا میں محلق ہو جائے گا، یعنی پرواز کرنے لگے گا، تو خود ہی اپنے انجن کی مدد سے پرواز کرنے لگے گا۔ اب رائٹ برادران کا ہوائی جہاز پہاڑی کے اوپر تھا اور اپنی پہلی پرواز کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، لیکن سوال صرف اتنا تھا کہ دونوں بھائیوں میں سے پہلے پرواز پر کون جائے۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ آپس میں ٹاس کر لیا جائے۔ ٹاس کیا گیا اور ولبر رائٹ یعنی بڑا بھائی جیت گیا۔ وعدے کے مطابق وہ پہلے ہوائی جہاز پر سوار ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ جیسے ہی ہوائی جہاز کو نیچے دھکیلا گیا، وہ پرواز کیے بغیر ریت پر آ رہا، جس سے انجن بھی ٹوٹ گیا اور جہاز کے لمبے چوڑے ونگز کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا۔ لیکن بس خیر یہ ہوئی کہ ولبر کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد تک دونوں بھائی اپنے ہوائی جہاز کی مرمت میں مصروف رہے اور اسے ٹھیک ٹھاک کر کے ایک بار پھر اسی پہاڑی پر پہنچے جو کٹی ہاک کے ساحلی مقام پر واقع تھی۔ اب باری تھی چھوٹے بھائی اوول رائٹ کی۔ انجن سٹارٹ کیا گیا، ولبر نے جہاز کو دھکا دیا، وہ ہوا میں آیا اور دونوں بھائیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کا جہاز ہوا میں بلند ہوا اور ولبر کے سر سے بھی اوپر پرواز کرتا ہوا آرام سے ریت پر اتر گیا۔ حالانکہ یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ تک ہوا میں جاری رہی اور اس نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، لیکن ایجادات کی دنیا میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور 21 دسمبر 1903 کے اس واقعے سے ایجادات کی تاریخ کا ایک نیا باب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ 1910 میں دونوں بھائیوں نے ڈیٹن کے مقام پر ہوائی جہاز بنانے کا ایک کارخانہ تعمیر کیا، جہاں وہ ہر مہینے 2 جہاز تیار کر لیا کرتے تھے۔ اس کے 2 سال بعد ولبر ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 مئی 1912 کو انتقال کر گیا، جبکہ چھوٹے بھائی اوول کا انتقال 30 جنوری 1948 کو ہوا۔ یہ کہانی تھی رائٹ برادران کی، یعنی ان 2 بھائیوں کی جنہوں نے جہاز کا جو کانسیپٹ دیا، جس طرح شروعات ہوئی جہاز بننے کی، یہ وہ کہانی تھی بیٹا۔ اور بہت اچھا ٹاپک تھا، آپ نے یقیناً اچھے سے سمجھا ہوگا اس کو۔ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے سالو کر کے اور اسکول میں سبمٹ کروانا ہے کام۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔